اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ آئے ہیں حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کا مزار شریف دکھاتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں۔ آپ بھی زیارت کیجیے گا اور آگے ساتھیوں کو بھی دکھائیے گا۔ بہت شکریہ۔ آ جائیں۔ جی ماشاءاللہ سے ابھی یہ مزار شریف ہے حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ایک جو گستاخ رسول تھا اس کو واصل جہنم کیا۔ آج ہم آپ کو ان کے مزار شریف پر کی زیارت کرواتے ہیں۔ فیلیں لے لی ہیں میں نے یہاں سے۔ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، اور آپ کی جو شہادت تھی وہ 21 سال کی عمر میں ہوئی، اور 31 اکتوبر 1929 کو آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ نے سنا کہ ایک گستاخ رسول ایک ہندو تھا، راجپال اس کا نام تھا، ہندو پبلشر تھا، اور اس نے جو ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے کتاب لکھی۔ جب آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہوا، آپ نے علماء کرام سے اس حوالے سے سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کے حوالے سے سنا، حرمت کے حوالے سے سنا، تو آپ کے دل میں بہت زیادہ ہوا ہے کہ یار کاش میں اس حوالے سے کچھ کر سکوں۔ تو پھر خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا کہ یہ جو کام ہے یہ تم سے لیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں داتا حضور حاضری دی آپ نے، اور اس حوالے سے دعا کی کہ اللہ پاک جی اپنے محبوب بندوں کا صدقہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ایک مجذوب وہاں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ کو گلے سے لگایا۔ اسی طرح پھر حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک چاقو انہوں نے خریدا مارکیٹ سے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں پر گئے، اس کی جو شاپ تھی یا وہاں پہ اس کے آفس گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر اس کو جو ہے چاقو مارا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ جب واصل جہنم کیا تو اس کے بعد آپ وہاں پہ بھاگے نہیں، بلکہ آپ وہاں پہ کھڑے رہے۔ وہاں پہ کھڑے رہے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کو کوئی میری ان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، یا کوئی ان سے میری ذاتی بغض اور عناد نہیں تھی، یا میں نے ان کو اس لیے نہیں مارا کہ یہ بندہ ہندو تھا، اس لیے مارا کہ اس بندے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو صرف میں نے اس کو اسی لیے واصل جہنم کیا ہے۔ بہرحال پھر آپ کو جو ہے وہ اس ٹائم جو پولیس تھی وہ آپ کو لے گئی، پھر آپ کے پر مقدمات چلے۔ اور ایک بڑی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان جو ہے وہ لبرل لوگوں نے بنایا، جبکہ دیکھا جائے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ علم الدین اگر تم بس یہ کہہ دو کہ میں نے یہ جوش اور ولولے میں آ کے یہ کام کیا ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ انہوں نے کہا سب زندگی میں پہلا کام تو میں نے اپنی ہوش میں کیا ہے۔ پھر اس طرح جب آپ عدالت میں گئے، وہاں پہ جو جج تھا اس نے کہا کہ بھئی علم الدین تم نے یہ کیا کیا، تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور تم نے توہین عدالت کی۔ تو آپ نے بڑا ایک تاریخی جملہ بیان فرمایا کہ میں نے توہین عدالت جیسے اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے تو میں ایک مسلمان ہوں، تو کسی بھی مسلمان کو توہین رسالت کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف پھر آپ کو جب پھانسی دی گئی اس وقت بھی آپ کا لوگ جو ہوتا ہے نا، جب پھانسی کا وقت ہوتا ہے تو وزن جو ہے خوف اور ڈر سے کم ہو جاتا ہے، لیکن جلاد نے کہا کہ بھئی تمہارا تو مجھے بڑا تم حشاش بشاش نظر آ رہے ہو، اور تم کیا اس کو کہتے ہیں ایک تمہارا وزن بھی بلکہ زیادہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو محبوب سے ملنے کا دن ہے، ملنے کا وقت ہے، تو یہاں پر تو کوئی پریشانی اور غم نہیں ہے۔ میں نے کون سا کوئی قتل کیا، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ میں نے تو اگر قتل کیا بھی ہے تو وہ بھی صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ باہر کیا پھر اس کے بعد آپ کو میاں والی قبرستان میں لاوارث جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے کر گئے، اور آپ نے باقاعدہ جج سے اجازت لی، سارا کچھ آپ نے کارروائی کروائی، اور اس کے بعد جب آپ کی قبر کو وہاں سے کھدائی کی گئی تو ایک کمبل میں آپ کو دفنایا گیا تھا۔ جب کمبل کھولا گیا تو بہت زیادہ خوشبو اس پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کا جنازہ جو تھا وہ یہاں اس جگہ پہ لاہور میں لایا گیا، اور پھر لاہور میں جب لایا گیا تو اس وقت لاہور کی آبادی کوئی 3 لاکھ کے
کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، لیکن ماشاءاللہ سے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ کا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہوا۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے ماشاءاللہ صاحب کا نماز جنازہ ادا کیا، اور آپ فرماتے ہیں پیر صاحب کہ جب جنازہ ہوا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا ماشاءاللہ سے کہ، اور اسی طرح ماشاءاللہ سے بڑے بڑے پیران اعظام بزرگان دین وہاں پہ موجود تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ وڈے وڈے رہ گئے ترخانہ دا منڈا جڑا بازی لے گیا، تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں۔ اور اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے وکیل کی حیثیت سے باقاعدہ کام کیا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، جب بھی شہدائے ختم نبوت کا نام لیا جاتا ہے، اور شہدائے حرمت اور رسالت اور عزت کا نام جب لیا جاتا ہے، تو غازی علم دین شہید کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔